बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज के शो में 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो तोशाखाना के हवाले से बात होगी, इकॉनमी पे बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात पर बात होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से एक बयान मंसूब किया गया जिसकी उन्होंने तरदीद की। उसकी डिटेल थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ और इकॉनमी भी डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले तोशाखाना के हवाले से एक ख़बर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई है, वो ये है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर साहब ने, बड़ा जाना पहचाना नाम है, आप पहले भी सुनते रहे, उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंसेस थे नैब की तरफ से जो बनाए गए थे, वो वापस भेज दिए हैं। क्योंकि नैब के कानून में जो तरमीम हो चुके हैं उसके बाद अब अदालत का ये कहना है कि ये ट्रायबल नहीं है, नैब की ज्यूरिस्डिक्शन ख़त्म हो गई है तोशाखाना रेफरेंसेस के हवाले से, लिहाजा वो वापस भिजवा दी हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब को एक और केस में रिलीफ मिला है जिसमें तकरीबन कोई 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस थी, वो रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया नैब अदालत ने, और कुछ टैक्स के मामलात थे वो भी वापस भिजवा दिया, ये कह के कि अब टैक्स मामलात पर भी नैब का दायरे कार नहीं है। अब सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि चले ठीक है, मान लिया कि नैब के हवाले से ज्यूरिस्डिक्शन ख़त्म हो गया अकॉर्डिंग टू दी अमेंडमेंट्स जो कि नैब के कानून में अभी हाल ही में मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने किया, लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तोशाखाना की हवाले से एक रेफरेंस बनाकर एक क्रिमिनल कोर्ट को भिजवाया जा सकता है और फिर वो क्रिमिनल कोर्ट उनको बुला सकती है बतौर मुल्जिम के आए जी अपना दिफा करें और आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर अब एक मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, तो क्या इसी तरह का रेफरेंस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की क्रिमिनल कोर्ट को भिजवाएगा या नहीं भिजवाएगा? क्योंकि देखें, नैब का जो मामला था वो तो चले ख़त्म हो गया, ज्यूरिस्डिक्शन ख़त्म हो गया, आपने कानून में तरमीम कर दी है तो नैब की अब ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से कोई एलिगेशन है तो वो ट्राइबल तो है, नैब में ना सही कहीं और हो सकता है ना, किसी और जगह। इमरान खान के खिलाफ भी तो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के हैं जिन्होंने ज्यूरिस्डिक्शन अज्यूम किया और उनको तलब किया। तो अगर इमरान खान के खिलाफ ये ज्यूरिस्डिक्शन इस्तेमाल हो सकती है तोशाखाना के हवाले से, तो सेम ज्यूरिस्डिक्शन अब क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ भी इन्वोक की जाएगी या नहीं की जाएगी? अगर तो की जाएगी तो फिर इसका मतलब यह है कि सबके हवाले से एक ही तरह का जो फॉर्मूला है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है और कानून का इतलाक किया जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर आप समझ जाइएगा कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन ज़रूर है, अगर बाकियों के खिलाफ सेम लेवल पे उसी फोरम पे नहीं होती है। तो ये एक तोशाखाना के हवाले से मैं आपको कहना चाह रहा था। दूसरा बात कर लेते हैं इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात है। सदर पाकिस्तान से जो बयान मंसूब किया गया वो मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे टेलीविजन चैनल पे हबीब अकरम साहब को इंटरव्यू देते हुए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात रोशनी डालते हुए क्या कहा, सुनो। जो 9 अप्रैल को वारदात की गई, इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जिधर चाहता था वो कर सकता था। तो बल्कि मेरी जब उससे मुलाकात भी हुई, मैं उससे कहता था, मुझे कहा जी आपके MNAs खुश नहीं हैं, आपके वज़ीर खुश नहीं हैं, वो मेरे से आके कंप्लेन करते हैं, आपके पास जाते क्यों हैं? मैंने कहा मुझे एक बात बता दें, क्या इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी है या नहीं? जिस दिन आप इससे से हटेंगे गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बात बता दें कि क्या इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, जिस दिन आप नहीं खड़े होंगे हुकूमत चली जाएगी। यानी कि इमरान खान एक तरह से ये कन्फेस करें, एडमिट करें कि इस्टेब्लिशमेंट की बदौलत उनकी हुकूमत खड़ी थी और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ छोड़ा उनकी हुकूमत भी चली गई। ये एक एतराफ़ है जो इमरान खान साहब ने किया है। और सदर पाकिस्तान से जो बयान मंसूब किया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने इमरान खान को सेनेट में और इंतखाबात में मदद की, लेकिन बाद में उनकी तरदीद आ गई कि सियाको सबाक से हट कर ये बयान मंसूब किया गया। तो इस पर दोनों इश्यूज़ पर सबसे पहले बात करते हैं। मेरे साथ जो पैनल है उसके लिए एजाजुल हक साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर पॉलिटिशियन, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनसे शुरू करते हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब ये बताइएगा कि
آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں اور پھر پالیٹکس میں آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. اب جو سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ میں نے آپ کو سنوایا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, اس کے بعد اس کی تردید ہو جاتی ہے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم ہو جائے, یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہو تو ان کے فیور میں ہو, اور اگر ان کے اگینسٹ ہوتی ہے تو غلط ہے, فیور میں ہو تو سے آپ کو ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا بیانیہ کیا نظر آیا ہے, کیا سمجھ آیا ہے؟ اس کے بعد پھر میں آپ سے دوسرا سوال کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو جی, اسٹیبلشمنٹ اس کے تابع اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عمران خان کے اس بیان میں صرف ایک چھوٹی سی نقطہ جو ہے نا, میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں. ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے, یہ نہیں ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ دوسری طرف چلیں گے. اگر حکومت سے ہاتھ اٹھا لیتے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت گر سکتی تھی جب تک کہ پورا وزن اگر دوسری طرف نہ پڑ جائے. تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک ایکسپیرینس کی وجہ سے اور جو کچھ دیکھا, جو کچھ ہوا 9 اپریل کو اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا, میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ دوسرے پلڑے میں, یہ تاریخ ہے ہماری 88 آنورڈز, میں بتا دیتا ہوں کہ 90 میں چینج ہوا, 93 میں, 97 میں, پھر 99 میں تو آپ نے اس کے بعد مارشل لا آ گیا ملک کے اندر. تو جتنی دفعہ بھی تبدیلی آئی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جب حکومت سے ہاتھ اٹھا کر اپنا پلڑا دوسرے اس میں ڈال دیا, ترازو میں ڈال دیا, تو لازمی بات ہے کہ وہ بھاری ہو گیا. اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں, تو میرا نہیں خیال کہ میدان کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ پھر بھی حکومت کو گرا سکتی, کیونکہ حکومت کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں. جس طرح موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی ایف آئی اے کو اور حکومت اپنے دیگر نیب کو, جو کہ بالکل ہی ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اعجاز صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کہ یہ عمران خان گلہ کرتے رہے کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو نیوٹرل آپ کو ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نیوٹرل تھی نہیں آپ کی نظر میں, کیونکہ اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو عمران خان صاحب سروائیو کر جاتے, یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت کو اکھاڑ کر پھینکنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک, ماضی کے اندر دیکھ لیں جو سوات میں, مری میں, چھانگا ماگا میں جو کچھ ہوا, اتنا زور حکومت کے خلاف لگانے کے باوجود مری سے 2 آدمی کھسک گئے, کہ کس نے کھسکایا یہ پتہ نہیں ہے, تو وہ تبدیلی نہیں لا سکے. وہ جس طرح کے موجودہ 9 اپریل کو تبدیلی آئی ہے, اگر جس طرح کے ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیں, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے, لیکن اس کا ذکر کرنا بھی میرے خیال میں اتنا اچھا نہیں لگتا اس وقت کہ اب وہ بات کی جائے کہ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے کے بجائے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو 100 بسم اللہ, ان کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے. لیکن جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے ان پر الزامات لگ رہے ہیں, جس طرح سے کہا گیا کہ چیف سیکرٹری نے کس طرح سے وہ سگنیچرز کیے اپنے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں آنی چاہیے سامنے. اگر آتی بھی ہیں تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے, اس کی تردید ہونی چاہیے, اور اس کو بالکل ہر معاملے کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمایوں اختر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے بھی پہلا سوال یہی ہے, عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر, اس سے پہلے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب تعلقات کیسے ہیں, کیسے ہونے جا رہے ہیں, اور کوئی مذاکرات کی پاسبلٹی ہے نہیں ہے, اس پر میں آپ دونوں سے رائے لوں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیں کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر وہ بنیادی طور پر ہے کیا. کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں؟ وہ تو نہیں لگتا ان کے اسٹیٹمنٹ سے. تو کیا وہ ان کی سیاست میں مداخلت کے حق میں ہے؟ وہ کیا صرف اس صورت میں ہے کہ اگر وہ مداخلت ان کے حق میں ہوتی ہے, اور اگر ان کے خلاف ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے ان کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک لائن ہے کہ مداخلت کریں لیکن صرف میرے حق میں کریں, میرے خلاف ہے تو غلط ہے؟ مطلب کہ اصولی موقف تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ مداخلت کریں ہی نہ. اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے
مداخلت کرنا چھوڑ دیا سیاست کے اندر. وہ اصل میں چھوڑ دیا نہیں چھوڑی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اس پہ تحفظات بھی ہو سکتے ہیں, میرے بھی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ مداخلت کریں یا ایکسپیکٹ کرنا یا توقع رکھنا اور پھر میرے حق میں کریں, کیا کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہ صحیح بیانیہ ہے آپ کے خیال میں؟ بیانیہ ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا, اچھا اور جی. وہ اب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو موجودہ ہے. بیانیہ یہ تھا کہ ایک بیرون ملک سازش کے ذریعے یہ جو حکومت بدلی گئی اس پہ انٹروین کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو. شروع کا بیانیہ عمران خان کا یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں. اس وقت وہ وقت گزر گیا, آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. امریکہ ایک ہمارا بہت بڑا تجارتی ساتھی ہے, اہم ملک ہے دنیا کا, ہم چاہتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں. اس وقت ہمارا بیانیہ بہت سمپل ہے. اس وقت ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ملک جن بے شمار مسائل میں پھنسا ہوا ہے, جس میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ تقریباً فیل ہو چکا ہے, اکانومی اب کلاپس کر چکی ہے, ایل سیز کھول نہیں رہی آپ کی, اسپیئر پارٹس کی ایل سیز کھول نہیں رہی, کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں, ذخائر ہمارے ریزروز ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارا بیانیہ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ ذرا پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں جو اکنامک ریوائول کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت اس صورتحال میں, ہم ویسے ہی پارلیمنٹ کی ٹرم کے آخر میں ہیں, وہ ایک نئے الیکشن کے ذریعے آئے گی. اور ہمیں تانے ملتے رہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جی آپ کو الیکشنوں کا اتنا ہی جلدی تھی تو آپ پنجاب اور کے پی میں اسمبلی ڈیزالو کریں, ادھر ایک نیا اسمبلی کا 5 سال کے لیے الیکشن ہو جائے گا. وہ ہم نے کیا, تو اب دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح بچایا جائے اسمبلی کو, کہیں ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑ جائے. اور باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم الیکشن 1 سال آگے کرا لیں گے. یہ تو کیا ظاہر کر رہا ہے عوام کو؟ عوام مذاق اڑا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو الیکشن سے ڈر رہے ہیں, یہ اچھی 13 سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں, ایک پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے, اور یہ جو ہیں یہ ڈر کے ہمارے الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ہمارا بیانیہ اس پر کوئی نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے ویسے ہی اتنے مسائل ہیں, اتنے کام ہیں. اب دیکھیں ٹیررزم جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے ایک بار پھر. امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے, وہ ہر وقت ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے ہمارے مسائل ہیں, انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل سیکیورٹی, ملک کا دفاع. اسٹیبلشمنٹ کو ویسے ہی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رکھتی کہ وہ سیاست میں بھی ڈسکس کرے, یہ کوئی سیاست میں انٹروین کرے. یہ کچھ مطلب یہ جو سیاست ہے اس ملک کی جو حال ہے, آپ کا خیال ہے کہ کوئی چاہے گا کہ اس کی کسی قسم کی انٹرفیئرنس نظر آئے؟ اس وقت تو ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ کرائیں, جلد سے جلد الیکشن کرائیں کہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. الیکشن کا احتشام آپ کو پتہ ہے ایک مومنٹم ہوتا ہے, ایک بہاؤ ہوتا ہے الیکشن کا, اور اس میں عوام پھر جن لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے اس کو موقع دیتی ہے. وہ آسان فیصلے, مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. دنیا کے ادارے جو ہیں ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس وقت ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز کروائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اور بہت سارے چیلنجز ہیں, بے شک ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اس کے باوجود تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اور وہ ابھی بھی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ادا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, ایک تو وہ جس کی انہوں نے تردید کر دی وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے عمران کی سینٹ میں اور انتخابات میں مدد کی, اس کی انہوں نے تردید کر دی. لیکن ایک اور سٹیٹمنٹ ان کا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے, مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے, کسی بھی اخلاقی لحاظ سے سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے. تو یہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ان آڈیو لیکس کے حوالے سے جو مارکیٹ میں فیک اور اوریجنل جو بھی ہے وہ چل رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی رول ہے ابھی وہ فی الحال آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. اگر آپ کو سوٹ کرے گا میں تو پھر درست ہے. اور نظر سے دیکھتا ہوں احتشام. جی فرمائیں.
प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट की सफाई प्रेसिडेंट साहब खुद पेश करेंगे, लेकिन आपने जो मुझे स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई है, इस वजह से कि जो मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं, ISI के इदारे हैं, देखिए जिस तरह की वीडियोज़ हैं, एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के बारे में, उनका ये व्यू नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन कर रही है। उनका व्यू ये है कि जो इदारे हैं हमारे सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस के, वो इस पे कोई एक्शन लें कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। इससे मैं तो इसको इस इंटरवेंशन से मंसूब नहीं करता, मैं तो इससे एक्शन से करता हूँ कि इसके बारे में कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट। चलें, एजाज साहब मुझे फरमाइएगा कि अब जो सूरत हाल है, मुझे याद पड़ता है शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनवाता हूँ जब वो ऑपोजिशन, क्या कहा था उन्होंने। आजकल इमरान खान साहब ऑपोजिशन में हैं, तो शायद साहब जब PMLN वाले ऑपोजिशन में थे, क्या कह रहे थे एजाजुल हक साहब? कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब भी करते हैं। देखिए, बात ये, तमाम स्टेक होल्डर्स बराबर के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के लिए। जब हम पॉलिटिक्स में कहते हैं ना ये पॉलिटिकल, तो इसका मतलब है कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें। यानी कि सियासत में मुदाखलत का मतलब ये है कि भाई इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर, या किसी को कहें घर जाके बैठ जाएं। वो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये पॉलिटिकल। जब पाकिस्तान की बात आ जाए, जब पाकिस्तान की मईशत की बात आ जाए, पाकिस्तान के दफा की बात आ जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आ जाए, पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की बात आ जाए, तो फिर कोई ये पॉलिटिकल नहीं होता। तो ये चीजें हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई किसके गई है। मुझे याद है कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 1990 में या 92-93 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बड़े नाराज हुए थे, और फिर जहांगीर करामत साहब को जिस बात से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाला, तो वो यही सेंस उनके अंदर प्रिवेल करवाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ, उसके अंदर बैठकर तमाम फैसले करो। हम मतलब कि सब बाला जो फैसले आप कर रहे हैं कि कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, कभी आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कभी आप बसें चलाने की बात कर रहे हैं, तो अगर सारे एक पेज पे होंगे, मसले का हल जो है वो बासानी निकल आएगा। यही वजह होती है कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं। आपके ख्याल में अभी एक पेज पर आ सकते हैं कुछ मामलात के हवाले से, जैसे हुमायूं साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे कि मईशत यकीनी तौर पे बहरान का शिकार तो है, ज़र मुबादला के ज़खायर अब $6.1 अरब पे चले गए हैं। पोल्ट्री वालों की एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो कहते हैं जी कि तकरीबन 100 अरब का माल खड़ा है बंदरगाह पे सोयाबीन का, वो कंटेनर्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। एक हफ्ते में पोल्ट्री का शदीद बहरान पैदा हो सकता है, और ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में तकरीबन ₹150 इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में मैं देख रहा था कि आटे के हवाले से वो कहते हैं जी कि वो ब्लैक हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो मामलात हैं, मुल्क को संगीन इकनॉमिक क्राइसिस में से निकालना एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं। आपके ख्याल में इस पर कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे इन हालात में जब सियासी तौर पर इतनी कशीदगी है? इकट्ठे होना पड़ेगा। जिस तरह APS पे हमला हुआ था, सब इकट्ठे हुए थे, ना चाहते हुए भी सब इकट्ठे हुए थे, या बैठे थे एक पेज पे। आर्मी चीफ साथ बैठे थे, उस वक्त के DGISI है वो बैठे थे, सब ने अपनी अपनी गुफ्तगू की थी, सब ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और सब ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और तभी आगे चलकर दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग जीत सके। आज सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के साथ, वो इकोनॉमी की है। मतलब कि जो कंटेनर्स का आपने जिक्र किया, 22 अरब रुपए का एक शिप है, और वो वहां पर खड़े हुए हैं, मतलब कि पैसे नहीं उनको छुड़वाने के लिए। मुझे मालूम है किन किन के कंटेनर्स वहां पर खड़े हुए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों कंटेनर वहां पर खड़े हुए हैं, और मतलब कि आपको लगता है कि LCs को रिडीम करें। बैकडोर राब्ते चल रहे हैं इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, राब्ते कभी बंद नहीं होते। अगर डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट होंगे। ये किस तरह हो सकता है कि राब्ते ही ना हो? पाकिस्तानी नहीं है वो, कोई गैर मुल्की हैं जिनके साथ के राब्ता करना इतनी बड़ी बात है कि वो खबर बन जाए। मेरा ख्याल है कि इतने तशवीशनाक हालात के अंदर हर किसी के साथ राब्ता होना चाहिए, और अगर राब्ता नहीं है तो वी आर रॉन्ग समवेयर, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। मतलब आज अब बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की कहते हैं कि जी डिफॉल्ट के दाने पर हम खड़े हैं, तो हुकूमत को थोड़ी तकलीफ होती है। देखें, आप इकोनॉमी को छोड़कर आप मामलात को ठीक करने के सिवाय नैब में अपने केसेस खत्म करवाने के आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? यानी कि आप
पंजाब जो कि 62% है पाकिस्तान का, उसकी हुकूमत को तब्दील करने के लिए पूरी एनर्जी लगाई जा रही है, सही, लेकिन कंटेनर्स को छुड़ाने के लिए, ज़र मुबादला को सही करने के लिए, अपने मईशत को ठीक करने के लिए कोई बिल्कुल सब खामोश बैठे हुए। और एक बात आपको बताऊं कि मईशत को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे दफा का होगा। अगर ये किसी को नहीं मालूम तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल उनको सही कह रहे हैं। इस पे थोड़ा सा और दफाई आलात बाइल्म के होना हवाले चाहिए। से भी जो इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान कुछ इम्पोर्ट आइटम्स करती है दफाई आलात के हवाले से भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। और अभी ब्रेक में मुझे अचानक ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे शो में बड़े दो सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, एक हुमायूं अख्तर खान साहब हैं, दूसरा एजाजुल हक साहब हैं, और दोनों ने अपनी सियासत का आगाज़ मेरे ख्याल में लेट 80s में शुरू किया था, इफ आई एम करेक्ट। हुमायूं साहब, कौन से साल में आपने सियासत का आगाज़ किया था? जी 88 में। 88 में और 88 में। और एजाजुल हक साहब, आपने कौन से साल में सियासत का आगाज़ किया था? इकट्ठा हुमायूं साहब के साथ ही किया था। इकट्ठे ही आप दोनों ने किया था। और 1988 में आप दोनों के जो वालिद साहिबान थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस वक्त के, और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब DG आए थे, और प्लेन क्रैश में दोनों की शहादत जॉइंट हुई थी। चीफ थे। प्लेन क्रैश में दोनों की शहादत हुई थी। उसके चेयरमैन बाद जॉइंट चीफ। जी चेयरमैन जॉइंट चीफ, सॉरी। तो शहादत हुई थी, उसके बाद आप दोनों ने 88 में सियासत का आगाज़ किया था। और मुझे अचानक ये रियलाइजेशन हुई कि 1988 में जब आप दोनों यंग थे, माशाल्लाह अभी भी बड़े यंग हैं, लेकिन उस ज़माने में मज़ीद नौजवान थे आप दोनों, तो आप दोनों ने सियासत का आगाज़ किया था। तो 88 में मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे याद है मेरे घर पे अक्सर आप दोनों तशरीफ़ लाते थे, और मेरे वालिद साहब जो हैं, क्योंकि आप दोनों की जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहाँ पे मेरा रेजिडेंस था, तो अक्सर मैंने आप दोनों को अपने घर पर देखा हुआ है, मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए, दीगर मामलात पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस करने के लिए, कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, बिगिनिंग विद हुमायूं साहब। याद है, बिल्कुल याद है जी। मियाँ राशिद अमीरुद्दीन साहब, बिल्कुल। एजाज साहब भी कई मरतबा मेरे साथ होते थे, छावनी में रहा करते थे वो, लाहौर छावनी में। जी बिल्कुल भी याद है। तो एजाजुल हक साहब भी आते रहे हैं हमारे घर में, और मैंने आप लोगों की सियासत का जो आगाज़ था वो जहाँ से शुरू हो रही थी, तो मैं उसका भी विटनेस हूँ, मैंने भी देखी हुई है वो। बिल्कुल जी हाँ, तो लेकिन आप बहुत छोटे थे तब। जी मैं तब छोटा था। तो अब हुमायूं साहब 88 में आपने सियासत का आगाज़ किया, अब हम 2022 में, 90 की एक दिहाई थी जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि सख्त सियासी इख्तलाफ था, और उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट डेकेड पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट भी कहा जाता था। आज 2022 में हम हैं और फिर से डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कंपेयर करें 2022 को 90 की दिहाई से, जब आप नए सियासत में आए थे, तो क्या कहेंगे? कोई कंपैरिजन नहीं है जी। दो सिस्टम जिसमें बेशुमार खामियां हो, उसमें क्या कंपेयर करेंगे। एक थोड़ा सा बेहतर था, थोड़ा सा ख़राब था। इस मुल्क में बहुत ही एलेबरेट किस्म के इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस दरकार हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस पे काम शुरू कराया हुआ है। पॉलिसी मेकिंग में 18 ऐसे डिवीजन्स हैं जिसकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, और बहुत ही इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स उनको बना रहे हैं। देखिए, हमें आगे का सोचना चाहिए कि इस मुल्क में हम जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जिसमें ये इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर सकती, रत्ती भर भी ग्रोथ की तरफ जाए तो उसमें डॉलर्स की शदीद किल्लत हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है PDM की, उसने तो अपने जो मकसद के काम थे वो तो बिजली की तेज़ी से हो गए हैं, जो नैब के लॉज में चेंज करने थे या जो बाकी इन्होंने काम करने थे। लेकिन जब स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात इकॉनमी में आती है तो IMF के टॉक्स डिले हो रहे हैं, और जो मुल्क के इंटरेस्ट में काम दरकार हैं वो हो नहीं रहे। इस वक्त मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है इकॉनमी
کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے اب جب مشکل فیصلوں کا وقت آیا تو وہ کہتے ہیں جی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. جب وقت آیا تھا اکاؤنٹیبلٹی لا کو چینج کرنے کا, ہم خود چاہتے تھے اکاؤنٹیبلٹی لا چینج ہو, اس میں خامیاں تھیں, لیکن پھر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ون سائیڈڈ کر دیا, جس سے عدالتوں میں بھی یہی کامنٹس آ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ کسی کو فیور کرنے کے لیے چینج کیے گئے ہیں. اس وقت ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ہو, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ جب مشکل فیصلوں کا وقت آیا ہے اکانومی کا تو وہ آپ بلیم جو ہے وہ شیئر کر لیں. جی. آپ نے 8 مہینے پہلے ایک اچھی بلی حکومت کو ہٹا کے آپ آئے ہیں, ابھی آپ بھگتے ہیں اس کو, یا کچھ کام کریں. اچھے بلی اکانومی چل رہی تھی, آپ کے سامنے ہے جی پچھلے 8 مہینے میں اکانومی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب 8 مہینے اکانومی برباد کر کے, اور اب جب IMF کہہ رہی ہے یہ کرو وہ کرو کیونکہ آپ نے اکانومی برباد کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کر لیں تاکہ ہم یہ بلیم ہم شیئر کر لیں, اور اس کے بعد یہ گئے وہ گئے. ہم کوئی ادھر PTI بچے نہیں ہیں, ہم چاہ رہے ہیں یہ سیریس معاملہ ہے, یہ 23 کروڑ عوام کا معاملہ ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ملک میں اسٹیبلٹی لائی جائے تاکہ ہم بیٹھ کے اس ملک کے جو بے شمار مسائل ہیں ان کا کو حل نکالنا شروع کریں. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا چاہ رہی ہے, مطلب کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات پچھلے 8 ماہ میں رہے ہیں, جب جنرل باجوہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے وہ اپنی جگہ پر ایک داستان رقم ہو چکی. ناؤ دیر از اے نیو چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر, اور میرا تو جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیف آتا ہے وہ اپنی ایک نئی پالیسی بناتا ہے اور ایک اپنی لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اب کیسے تعلقات چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے, خاص کر پاکستان تحریک انصاف سے, جس کے بارے میں یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت اس وقت وہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ, کہ کیونکہ ایک چیف ابھی 2 ٹرمز کر کے گئے, یعنی 6 سال تک ایک پالیسی تھی, ایک ڈائریکشن تھی جو کہ انہوں نے لی ہوئی تھی. تو آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کم سے کم 3 سے 6 ماہ لگیں گے بیفور دا نیو چیف. ان کے ہی از گاٹ اے ہیوج ٹاسک ان فرنٹ آف ہم. دیکھیں, ایک تو پہلی مرتبہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہوا ہے, پہلی مرتبہ اس بات کو کرنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آر ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ فوج کے خلاف بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آیا ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. فوج پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میں یہ بات شروع سے کہہ رہا تھا, آپ نے ابھی شاہد خاقان عبادی صاحب کی بات سنائی, انہوں نے ٹھیک کہا جو کچھ کہا, لیکن جن لوگوں نے اسمبلی میں کھڑے ہونے سے لے کر اور گجرانوالہ کے جلسے تک جو کچھ فوج کے خلاف کہا, میں شروع سے یہ بات کرتا آ رہا تھا کہ دیکھیں, ایک رشتے کے اندر چاہے باپ بیٹے کا ہو, بیوی خاوند کا ہو, یا کسی میاں بیوی کا ہو, اس رشتے کے اندر ایک لائن ہوتی ہے. جس دن وہ لائن کو چیک نہ کیا جائے تو پھر آپ اس سے بڑھتے ہی چاہتے ہیں آگے. جس دن پہلی مرتبہ فوج کے خلاف غلط بات بیانی اور غلط بات کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر, ایک شخص نے نہیں, پھر دوسرے نے کی, پھر تیسرے نے کی, اور کسی نے کوئی اس پہ چیک نہیں کیا. اگر کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کر سکتے, تو جب وہ چیک نہیں ہوا تو پھر وہ لائن کراس ہو گئی, اور وہ لائن اس طرح کی کراس ہوئی کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہماری جگ اسائی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, اور خاص طور پر ہمارے دشمنوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور مزید اس کو تقویت دی. تقویت کا مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کا مین جو اس کا کنسرن ہوتا ہے, جو مین اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے یا ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اور اداروں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں. اور یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے تو, کہ ہماری مسلم لیگی سیاست ہے, ہمایوں صاحب کو ہی پتہ ہے کہ ہم مسلم لیگ میں کٹے تھے, مسلم لیگ وہ تو PTI میں کٹے رہے, لیکن جس دن ان کے یہ مسلم لیگ کی سیاست ویسے کیا ہوتی ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, کیونکہ ہمایوں صاحب تو اب PTI کا حصہ ہیں.
دیکھیں نا مطلب مسلم لیگ میں تھے نا پہلے, مطلب ساری سیاست تو مسلم لیگ سے شروع. اعجاز الحق بھی تقریباً پی ٹی آئی کا حصہ ہے. کیوں جی اعجاز صاحب, ٹھیک بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ میں نے جب کسی کی فرمائش کے بغیر جب میں نے دیکھا کہ فوج پہ تنقید ہو رہی ہے تو میں نے خود انیشیٹو لے کے 2 جلسے کیے پنڈی میں اور لاہور میں, اور ان کا جواب دیا میں نے. اب مجھے کسی نے نہیں کہا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا جی کہ اعجاز صاحب چاہیں آپ, کہ کسی کی کوئی فرمائش نہیں تھی, لیکن دس واز دی میری اپنی فیلنگز تھی. میں سمجھ رہا تھا اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اور اگر اس کو چیک نہ کیا ابھی ہم نے تو یہ مزید بڑھتا جائے گا. اسی طرح سے خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب دوریاں آئیں, جیسے کہ مجھے کیوں نکالا کہا گیا تھا, اور پھر اس وقت بھی غصہ تھا ایک جب ان کو ہٹایا گیا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے شاید کسی کا ہاتھ ہے, حالانکہ وہ سارا کچھ جو تھا وہ جوڈیشل معاملہ تھا, جوڈیشری کے ذریعے ہوا جو کچھ بھی ہوا. اسی طرح سے خان صاحب کو بھی بہت غصہ تھا جب دیکھا کہ جیسے کہ بھی ہمایوں صاحب نے کہا جی کہ ایک حکومت چل رہی تھی جو اتنی پاپولر نہیں تھی اس وقت, اور ان کی پاپولیرٹی بہت نیچے تھی اس وقت, اور سارے یہ کہہ رہے تھے, خان صاحب خود بھی اس بات پہ اگری کر گئے تھے, جو کہ 3 آپشن سامنے تھے ان کے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, آپ استعفیٰ دے کر کسی کو لے آئیں, یا الیکشنز کروا دیں. تو وہ بھی الیکشنز پہ تقریباً مان گئے تھے. اگر الیکشنز کروا دیے جاتے اس وقت تو جو اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی تھی, تو شاید یہی لوگ جو اب حکومت میں غلط طریقے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں انڈائریکٹلی, تو یہی لوگ شاید جیت کر آ جاتے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے. اجازت دیجیے گا مجھے ذرا, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ داخلہ. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسمبلیوں کے حوالے سے اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تو آ گیا, اس میں انہوں نے نوٹسز بھی کر دیا. اب اگلی تاریخ 11 جنوری ہے, اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اگر 11 جنوری سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب, تو کیا آپ کے خیال میں پاسبلٹی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں معاملہ ڈسپوز آف ہونے سے پہلے, کیونکہ ہائی کورٹ کا خدشہ یہی تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس پہلے لے لیں, بعد میں بے شک آپ اسمبلی تحلیل کر دیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اب اسمبلی تحلیل ہوگی؟ نہیں, دیکھیں ہمارا اس میں بڑا سیدھا سٹانس ہے کہ ہم اس عمل میں نہ شامل ہونا چاہتے ہیں, نہ اس عمل کو انڈورس کرتے. لیکن اگر یہ عمل کرتے ہیں تو پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیں, کیونکہ ایک چیف منسٹر ایک ہی سانس میں 2 باتیں کرتا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جی میں سمری سائن کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی تو وہ عمران خان صاحب کو 1 مہینہ پہلے دے آیا ہوں, اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے. تو بھئی یہ کیا, یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ یہ ایک آدمی کی ضد, انا, ہٹ دھرمی اور یعنی ملک کو عدم استحکام کرنے کے ایک ڈرٹی ایجنڈا کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے تو آپ یہ اسمبلیوں کی قربانی دے رہے ہیں. تو اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لوگوں کو ایک موقع دیں, ممبرز کو ایک موقع دیں. جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 99% جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے, اگر وہ آپ کے اوپر اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں تو پھر بسم اللہ آپ اسمبلی توڑیں, اس میں جو ہے وہ اگلے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. تو رانا صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ اسمبلی توڑی جائیں, وہ تو پرویز الہی صاحب بھی ہے نا, اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی کو چلنا چاہیے, اور انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ آئے ہیں. تو کیا یہ کوئی پاسبلٹی ابھی تک موجود ہے کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ نہیں, ایسی کوئی پاسبلٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک شعوری ڈیسیجن لیں اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. یہ نہیں کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں, میں تو وہ چاہتا ہوں. تو اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور لوگ انہیں یا ممبر پارلیمنٹ پارٹی کے ہیں تو اس کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک آئینی استحقاق ہوگا, وہ کریں. یعنی کہ آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اسمبلی یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تحلیل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, ہم اس مقصد کے لیے تیار ہیں. ہم دراصل دیکھیں, ہم نے جب بعد میں یہ کہنا ہے, اور ضرور ہم کہیں گے کہ بھئی انہوں نے یہ غلط عمل کیا. اچھا, ایک ایسا شخص جو کہ ذہنی طور پہ جو متوازن نہیں ہے,
اس کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس کی ضد اور انا کی تسکین کے لیے اسمبلیاں توڑی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ ہی ہم سے سوال کریں گے جی آپ نے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، آپ کو ایک پورا مہینہ دیا، تو آپ کا کوئی عینی کردار بنتا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ہمیں پھر جو ہے وہ کرنا رانا لازم صاحب، ہے۔ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، جو کہ آپ نے کہا کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اگر تحلیل ہوتی ہے تو پھر ہو جائے، تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں پھر الیکشن ہونا چاہیے وہاں پہ جہاں پہ اسمبلی تحلیل ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اور KPK میں اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہاں پہ پہلے الیکشن ہو جائے گا، ود ان 90 ڈیز ہو جائے گا الیکشن؟ جی بالکل بالکل، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر کوئی اپنا فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اکٹھے ہونے چاہیے تو وہ کر سکتا ہے، وہ جنرل الیکشن کو 2 مہینے پہلے لا سکتا ہے یا ان الیکشن کو 2-3 ماہ آگے لے جا سکتا ہے۔ تو جنرل الیکشن آپ کو یہ بھی ایک پاسبلٹی لگتی ہے آپ کو کہ جنرل الیکشن بھی کوئی 2-4 ماہ پہلے آ سکتے ہیں؟ آپ لوگ اس چیز کے لیے بھی مینٹلی ریڈی ہیں؟ جی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے یا سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل الیکشن ایک ہی دن ایک ہی بار ہونے چاہیے، تو پھر لازمی بات ہے یہ الیکشن بھی جو ہے وہ 2 اسمبلیوں پہ آگے جا سکتے ہیں یا پھر جنرل الیکشن جو ہے وہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا، صحیح۔ یا پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن تھوڑا پہلے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی جی، اسمبلی کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن وقت سے تھوڑا پہلے ہو جاتے ہیں 2-3-4 مہینے، تو آپ کو لگتا ہے اس میں ملک کی بہتری ہے کوئی؟ مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے نا اس کے اوپر کہ جی کسی طرح الیکشنز پہلے ہو جائیں، ہونے چاہیے، انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں سیاسی طور پہ، آپ کو بچھاڑ دیں گے سیاسی میدان میں جب بھی الیکشن ہو؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کبھی اسلام آباد وہاں سے کبھی انسانوں کا سمندر یہ 4 دن پہلے پورا لاہور رہے گا تو پڑاؤ کرے گا، بندہ ٹوٹل 250-300 ہزار۔ تو یہ ساری اسٹیپ ان کی جو ہے نا یہ ایک، کیونکہ وہ میڈیا پہ یعنی ایک دن میں عمران خان صاحب 3.5-4 گھنٹے میڈیا پہ موجود رہتے ہیں یک طرفہ طور پہ۔ جب یہ کمپین جو ہے وہ گلی کوچے محلے تک جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پنجاب سے ہم پورے پر امید ہیں، یقین ہے کہ ہم اکثریت حاصل کریں گے 2018 سے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے آپ اکثریت حاصل کریں گے؟ ایک آخری سوال ہے رانا صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی کب ہو رہی ہے؟ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس وقت ان کے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور سارا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی جو واپسی ہے وہ الیکشن سے ہی آلموسٹ منسلک ہوگی۔ اگر الیکشن 90 دن میں آنے کی صورت بنی تو پھر اگلے 30 دن میں آ جائیں گے، اگر الیکشن جو ہے وہ اگلے 8 ماہ بعد ہونے ہوئے تو پھر وہ 3 ماہ بعد آ جائیں گے۔ اچھا، تو لیکن یہ طے ہے ٹھیک، کہ PMLN کی الیکشن کمپین جو ہے that will be led by میاں محمد نواز شریف۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ آخری چیز یہ فواد چوہدری صاحب کا سٹیٹمنٹ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ معیشت اور انسانی حقوق کے حوالے سے وائٹ پیپر لے کر آ رہے ہیں جو کچھ PDM کے دور حکومت میں ہوا۔ نہیں، یہ ان کی یہ دیکھیں یہ باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ انہوں نے پہلے بھی جو 3.5-4 سال لگائے ہیں، انہوں نے ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو IMF سے معاہدہ کیا، جو پھر معاہدہ کر کے توڑا، یہ ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے۔ یہ ان کا ڈرٹی ایجنڈا تھا۔ اب بھی جو ہے یہ آج جو وائٹ پیپر جاری کریں گے وہ جو ہے وہ اس بات کی جو ہے ایک پوری سازش ہوگی کہ اس قسم کا شور کیا جائے، باویلا کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے۔ یہ ان کے اس ڈرٹی ملک دشمن پروپیگنڈے کا حصہ ہوگا۔ جو چلیں رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب، ہمایوں آپ، اعجاز الحق صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔